بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اب منزل تک نہ پہنچنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں پہنچ پاتے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اتنی خوبصورت ایک آپ کے اشعار ہیں کہ جب بھی پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایک لفظ سمجھا رہے ہیں اور قلب کے اوپر وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت انداز، پہلے میں آپ کے اشعار مبارکہ پڑھ دیتا ہوں آپ احباب کے سامنے، پھر ہم ان کے اوپر غور و تدبر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، سما الفقر و فخری کا، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو کیا ہی وہ یہ خوبصورت اشعار ہیں، جب میں اب ان کو کھولوں گا انشاءاللہ میرے مالک کی توفیق سے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو اب ہم پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے نوجوان مسلم، اے انسان، اے روح انسانی، کبھی تو نے تدبر کیا یار، کبھی قرآن پہ تدبر کر، وہ تو کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اگر تو اپنی روح کی حقیقت پر غور کر، تو اپنے اسلاف کے اوپر غور کر، تو اپنے آبا پہ غور کر، جن کی تو اولاد ہے ان پر غور کر کہ وہ کیا لوگ تھے، وہ کیا گردوں تھا، وہ کیا آپس میں ان کا اتفاق تھا، کیا وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ تھے۔ لیکن تو اتنا تقسیم ہو گیا کہ تو اب اکیلا ہو گیا، تو ایک ٹوٹا ہوا تارا بن گیا ہے، اب تو نہ جانے کتنی چیزوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے۔ تو اپنی روح پہ تدبر کر، تو اپنے آبا کے اعمال پہ تدبر کر، تو قرآن کریم پر تدبر کر، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو کس گردوں کا تارا تھا، وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ ہم جڑے تھے، ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کن اصحاب کی پیروی شدہ لوگ ہیں ہم، تو تمہیں پتہ چلے تم کون ہو۔
تجھے اس قوم نے پالا تھا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ تو جان کہ تو کس قوم نے تجھے پالا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قوم کے ذریعے سے تعلیمات تجھ تک پہنچائی ہیں، کن لوگوں نے تیرے لیے اس تعلیم و تربیت کا سما پیدا کیا ہے، تو اس کو سوچ ذرا۔ وہ لوگ تھے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، جن کی حکومت 26 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی۔ وہ مسلمان تھے وہ جنہوں نے اپنے نفس کا سر کچل ڈالا۔ سب سے بڑی حکمرانی تو انسان کے اپنے اندر ہی ہے نا، ہمارے اندر جو نفس ہے، تو ہمارے آباء و اجداد نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، ایک یہودی کو، ایک کافر تھا جو بھی تھا، اس کو گرایا۔ اب اس کو آپ اتنا لڑنے کے بعد آپ نے اس کو بس آپ اس کو قتل ہی کرنے والے تھے کہ اس نے غصے میں آ کے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ آپ فوراً سے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا اب چل ہٹ جا بدبخت، پہلے تیرے ساتھ میرا اللہ کے لیے یہ مقابلہ ہو رہا تھا، پہلے میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے یہ تو نے تھوک پھینکی ہے نا میرے اوپر، تو اب میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، میری ذات اس میں شامل ہو گئی ہے۔ اب میں تجھے اگر ماروں گا تو میں اپنے نفس کے لیے ماروں گا، لہذا بھاگ جا۔ تو یہ تھے ہمارے آبا، اپنے نفس پر اپنے نفس کا ساری کچل ڈالا، اس قدر مضبوطی سے اپنے نفس کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ سما الفقر و فخری کا، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ آپ فرما رہے کہ ان کی شان عمارت جو تھی، جو مسلمانوں کی شان عمارت تھی، اس میں حضور کا وہ فرمان کہ فقر پہ مجھے فخر ہے، مجھے اللہ کی معرفت پہ فخر ہے، مجھے اللہ نے جو معرفت دی ہے اس پہ مجھے فخر ہے۔ اور وہ شان عمارت مسلمان جس قدر بھی ترقی کر گئے، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں بھولے، اور اس فقر کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہے۔ اور اللہ کی معرفت اصل میں راہ فقر ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا الفقر و فخری، کہ مجھے فقر پہ فخر ہے، الفقر و منی، اور فقر مجھ سے ہے، حضور کی ذات سے ہی فخر ہے کہ اللہ کی راہ حضور سے ہی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ جو اللہ کی راہ کو نہ چھوڑے، جس کی روح اس قدر خوبصورت ہو، جس کی روح کی پرواز اس قدر اعلیٰ ہو، بآب و رنگ، ان کو آب و رنگ کی کیا ضرورت ہے، بخال و خط، ان کو کوئی بہت خوبصورت خط و خال کی کیا ضرورت ہے، حاجت زیبارہ، کہ ان کو سجنے سارنے کی کیا ضرورت ہے، جن کی سادگی ان کی آنکھوں سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرتوں سے عیاں ہو، ان کو ان چیزوں کا کیا حاجت ہے۔ وہ حضور کسی فرمان ہی ان کے لیے کافی ہے۔ الفقر و فخری، فقر پہ مجھے فخر ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے۔ یہ شعر میں کہتا ہوں آج کے دور میں لکھ دیا جائے، تمام یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ والے بنے پھرتے ہیں، یا اللہ والے جہاں پہ جو مزارات بنے ہیں، یا کوئی درسگاہیں بنی پھرتی ہیں، یا یہ لوگوں نے جو ایسے معاملات بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ شعر لکھ دیے جائے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کہ وہ اللہ والے اس قدر غیور تھے کہ وہ لوگوں سے ایک پائی کی بھی اپنی ذات کے لیے حاجت نہیں رکھتے تھے، اس قدر غیور تھے۔ اور ان کی جو اندر کی اس کیفیت تھی، اور اس قدر لوگ جو ان کے ساتھ جڑے تھے، ان کے بے شک مریدین میں سے تھے اور بہت امیر و کبیر تھے، ان کو یہ کبھی بھی، ان کو اتنا ڈر تھا کہ وہ کبھی بھی ان کو کوئی ایسی ان کی ذات کے لیے کوئی پیسے پیش ہی نہیں کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ اس بات پہ غصہ ہو جائیں گے کہ ہماری ذات کے لیے کیوں پیش کر رہے ہو۔ آج کے دور میں تو نذرانے لیے جا رہے ہیں، آج کے دور میں تو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی مرید آئے اور ہمیں کچھ چیز دے، ہماری ذات کے لیے کوئی چیز دے۔ تو بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جو لوگ تھے، اگر آپ اور میں اللہ کی راہ کے راہی بن رہے ہیں اور اس راہ پہ سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کبھی کسی انسان کی طرف اس لالچ نہیں رکھنی کہ یہ انسان ہماری مدد کرے، یہ انسان ہمیں کچھ دے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے،
کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، کہ وہ بے شک امیر و کبیر ہیں لیکن ان کو اس قدر ڈر تھا کہ وہ بخشش پیش ہی نہیں کرتے تھے۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو و جہاں آرا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، کہ میں تم سے کیا غرض کروں کہ وہ لوگ ہمارے آباء و اجداد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، جو آپ کے تعلیم یافتہ تھے، وہ لوگ تھے کیا؟ اس پوری کائنات کے فاتح، جہاں گیرو پوری جہاں کائنات کے فاتح، جہاں دارو پورے کائنات کے بادشاہ خلیفۃ اللہ، و جہاں بانو اور اس جہاں کی حفاظت کرنے والے، اس کائنات کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، وہ جہاں آرا اور اس جہاں کو آراستہ کیا، علم و معرفت سے آراستہ کیا، اور وہ علم ہم تک بھی پہنچایا، ہمارے لیے بھی خوبصورت نشان چھوڑ گئے۔ اب اگلا شعر کتنا خوبصورت، آپ فرما رہے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، کہ اگر میں چاہوں نا تو یہ میرے الفاظ اس قدر ان میں قوت ہے کہ تو اس دور کے اندر پہنچ جائے، تیری باطنی آنکھ اس دور کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ حضور کے دور کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ اصحاب کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ تابعین کو دیکھنا شروع کر دے، تیری باطنی آنکھ تبع تابعین کو، تیری باطنی آنکھ علماء مفکر صوفیاء اکرام کی ذات تک پہنچ جائے، مگر افسوس، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرا شعور ہی روشن نہیں ہوا، تو نے اپنے تخیل پہ اپنے شعور پہ کبھی کام کیا ہی نہیں، تو علم نہیں لینا چاہتا، تو پتہ نہیں کس دنیا کے اندر کن تخیلات میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ آپ سے اور مجھ سے، میں کہتا ہوں یہ شعر لکھا ہی میرے لیے گیا ہے کہ اگر چاہوں تو وہ نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، ہمارے تخیل سے یہ نظارہ اتنا دور ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، ہمارے شعوروں کو روشن کرے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ میرے لیے ہے، میں تو اپنی ذات کو سامنے رکھے بیٹھا ہوں، آپ بھی اپنی ذات کو سامنے رکھے کہ ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، ہم کوئی نسبت ان سے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہم باتوں تک محدود ہو گئے، باتیں ہم سے کرا لیں، باتیں ہم بہت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ باتوں تک ہیں، مگر کردار کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کون اختیار کرے گا؟ ہم نے تقویٰ اختیار کرنا ہے، علم تھوڑا بھی ہو لیکن اس پر عمل ہو۔ ہم گفتار وہ کردار، حضور کے اصحاب سرابہ کردار تھے، حضور کے تابعین تبع تابعین صوفیاء علماء مفکرین وہ سراپا عمل تھے، اور ہم نے عمل کو چھوڑ دیا۔ تو ثابت وہ سیارہ، ہم رک جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا علم پورا ہو گیا، ہماری ذات پوری ہو گئی، ہم نے علم کو چھوڑ دیا، بس ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ اسی یار وہ لوگ تھے جو اپنی عمر کی آخری حد تک علم لیتے رہے۔ سیدنا غوث اعظم 60 سال تک آپ نے علم سیکھا، سیدنا شیخ ابن عربی 30 سال تک آپ نے علم سیکھا، اور بھائی جتنے بھی، اور علم سیکھ کر پھر سکھایا، اور سکھانے کے دوران بھی سیکھتے رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ ہم نے اپنے آبا کی وہ میراث کھو دی، وہ اللہ کی معرفت کھو دی، وہ قرآن کا غور و تدبر کھو دیا، وہ اپنی ذات کی اصلاح چھوڑ دی، ہم نے اپنی ذات اپنی روح کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہم جو وہ اللہ کے لاہوت ہاہوت یاہوت میں ہماری روحیں رہتی تھی، ہمارے آبا کی روحیں رہتی تھی، تو وہاں سے زمین پر ہمیں عالم ناسوت میں دے مارا، وہاں سے ہم گرے، اور گرتے گرتے اب ہماری ورت صرف ناسوت تک ہی رہ گئی ہے، ہم یہیں پر بس پتہ نہیں کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی روحوں پر کام کرنا ہے، اپنی روحوں کو روشن کرنا ہے،
اپنی روح کو روشن کر کے پھر علم و معرفت قرآن کریم کا تدبر لینا ہے، قرآن کریم کی روشنی لینی ہے، تاکہ ہم ان تمام معاملات تک پہنچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام معاملات کی سمجھ عنایت فرمائے اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاری ہے۔